بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے کی گئی، جبکہ کچھ روایت میں کہا گیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ترنت بعد ہوئی ہے۔ بلکہ اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ لیکن دوستوں، کتے کا ذکر مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کا وہ اکیلا جانور جو جنت میں جائے گا وہ جانور کتا ہی ہوگا۔ لہذا ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتا کس شکل میں جنت میں جائے گا، اور سب سے اصحاب کہف کے ساتھ کتے کو بھی گفا میں کیوں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ترنت بعد کتے کو پیدا کرنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ دوستوں، کتے کی اصلیت ساری آپ کو اس چینل پر مل جائے گی، اور اسی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کتے اور شیطان میں ایسا کیا رشتہ ہے جس کی وجہ سے مذہب اسلام کتے کو گھر میں پالنے سے منع کرتا ہے، اور آخر کتا ہی انسان پر کیوں بھونکتا ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے یہ تو جان لیجئے کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کیوں داخل نہیں ہوتا۔ اس بارے میں حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آج آپ کی کیفیت بدلی لگ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ طے کیے گئے وقت پر آئے نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی۔ جبریل امی تو وعدہ خلافی کرتے نہیں، تو ان کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا۔ آپ نے اس کو اٹھوایا اور اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طے کیے گئے وقت پر نہ آنے کی شکایت کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا، اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ بلکہ ایک اور حدیث میں یوں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شکار یا ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک قرات کم کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے اور برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا۔ جب گھر میں کتا پلا ہوا ہے تو وہ گھر والوں کی بے خبری میں کھانے پینے کے برتن وغیرہ میں منہ ڈالتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے گھر والے چونکہ بے خبر ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان برتنوں کو دھوئے مانجے بغیر ان میں کھانے کھاتے پیتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام نے صرف 3 صورت میں کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، یعنی شکار، کھیتی باڑی یا جانوروں کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے۔ دوستوں، کتے کی پیدائش کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ مذہب کی پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر دیا، یعنی کہ اتنی عبادت کی تھی کہ اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاست کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کائنات کا کوئی کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضوں کو اور ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ دوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
یہاں سے اچھائی اور برائی کی طاقتوں کے بیچ جنگ شروع ہو گئی۔ قرآن صحابہ نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی جگہ سے مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا تھا۔ دوستوں، کتے کی پیدائش کے بارے میں دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا جس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ دوستوں، کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ہے اور پتلا اور کتا بھی مٹی سے بنا ہوا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ رات کو کیوں بھونکتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ اور ہاں، کتا انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک ملا ہوا ہے، اور کتا دنیا کا وہ اکیلا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلے آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ دوستوں، غیر مسلموں کو خاص کر یورپ میں تو کتے کو گھر کا ایک ویلٹ سمجھا جاتا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کی، کتے کی حقیقت، اس کو اللہ تعالیٰ نے کب اور کیوں پیدا کیا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔